السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ جل وعلا فی کلامہ العزیز وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و کرم سے اس دنیا کے اندر بھی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آخرت کے دن آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جو چیز ہم پڑھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان لانے میں سے جو شیخ صالح السندی حفظہ اللہ نے دو قسمیں بیان کی تھی کہ ایک برزخی زندگی پر ایمان لانا، دوسرا جو ہے برزخی زندگی کے بعد والی جو زندگی ہے اس پر ایمان لانا۔ پھر آپ نے برزخی زندگی کے تعلق سے قسمیں بتائی تھی کہ ایک قسم یہ تھی کہ موت کے وقت کا حاضر ہونا، یعنی رحمت کے فرشتے یا عذاب کی اس چیز پر ایمان لانا، دوسرا تھا کہ فتنہ قبر کے فتنے کے تعلق سے ایمان لانا، اور قبر کے فتنے کے تعلق سے ہم پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھیں گے عذاب قبر اور اس کی نعمت، یعنی آخرت پر ایمان لانے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم قبر کے عذاب اور اس کی نعمت پر ایمان لائیں۔ قبر کا عذاب حق ہے اور قبر کی نعمتیں بھی حق ہیں، اور اس تعلق سے کتاب و سنت کے کافی دلائل ہیں۔ کچھ دلائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور مختصر طور پر جو میں نے نکات اور پوائنٹ آپ لوگ کو شیئر کیے تھے انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ شیخ صالح السندی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں برحق ہیں۔ ان میں سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ، امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، اور ان لوگوں کا اجماع ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت سے اس کی دلائل ثابت ہیں۔ بعض لوگوں نے جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ عذاب قبر کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، تو ان علماء نے قرآن کریم سے وہ دلائل بھی پیش کیے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب یا نعمت ملے گی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان قبر کے اندر دفن ہے اسے قبر کا عذاب اور قبر کی نعمت ملے گی، لیکن ایک آدمی مثال کے طور پر سمندر کے اندر غرق ہو گیا، اس کو کوئی نکال نہیں پایا، یا ایک اور آدمی ہے آگ کے اندر جل کے راکھ ہو گیا، جیسے جس طریقے سے ہندو وغیرہ جلاتے ہیں، یعنی کوئی بھی صورت ہو، یعنی وہ قبر کے اندر دفنایا نہیں گیا، تو کیا اس کو بھی عذاب ہوگا؟ اس سے کیسے عذاب ہوگا جبکہ وہ قبر کے اندر دفن نہیں ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا أُضِيفَ الْعَذَابُ إِلَى الْقَبْرِ لِكَوْنِ مُعَظَّمِهِ يَقَعُ، قبر کی یعنی عذاب کی نسبت قبر کی طرف اس لیے کی گئی ہے، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ قبروں کے اندر ہی دفن ہوتے ہیں، تو اس لیے عذاب قبر کہا گیا۔ ورنہ وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے مریں، موت کے بعد ان کو جو ہے چاہے وہ مخلوق سے وہ دور ہی کیوں نہ ہو، چاہے مخلوق کے سامنے نظر میں وہ کیوں نہ ہو، یعنی نظروں سے دور کیوں نہ ہو، قبروں کے اندر دفنائے بھلے ہی نہ جائیں، لیکن عذاب قبر یا عذاب جو نعمت ہے وہ انہیں بھی پہنچے گی، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آئیے پہلی دلیل قرآن کریم سے جس سے عذاب قبر یعنی برحق ہے، عذاب قبر حق ہے، یہ دلیل سورۃ الغافر، جس کا دوسرا نام سورۃ المؤمن بھی ہے، اور اس کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون والوں پر، یعنی وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ یعنی فرعون کے اہل والے، فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب آ پڑا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، آگ ہے
جس کے سامنے یہ صبح و شام لائے جاتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس آیت کے اندر ذکر کیا آل فرعون کے تعلق سے کہ صبح و شام ان پر آگ جو ہے صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ یہ عذاب قبر برحق نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ جو فرعون آل فرعون پر جو یعنی عذاب پیش کیا جا رہا ہے صبح و شام، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اسی لیے فرعون آل فرعون پر عذاب قبر صبح و شام جو ہے صبح و شام یہ آگ کے عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے علماء اہل سنہ والجماعہ نے اس چیز پر استدلال کیا کہ قبر کے اندر جو ہے عذاب یہ برحق ہے، اور یہ بات علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کی۔ اور اس آیت سے انہوں نے استدلال کیسے کیا؟ کہا کہ ان کو آگ پر پیش کرنا صبح و شام یہ قیامت سے پہلے ہے، یعنی برزخ کی زندگی میں ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو آل فرعون کو اور سخت عذاب میں ڈالو۔ تو اگر یہ عذاب قیامت والا مراد ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ پہلے اس چیز کا ذکر نہ کرتا کہ صبح و شام ان پر آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد الگ سے اس چیز کا ذکر کیا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ یہاں فائدے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے یہ چیز یاد آئی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ فرعون کی لاش جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہی فرعون ہے جو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے غرق ہوا تھا، اس کی لاش ہے، جبکہ اس تعلق سے کتاب و سنت سے کوئی بھی دلیل ثابت نہیں ہے کہ یہ وہی فرعون ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ وہی فرعون ہے یہ بالکل بھی ثابت نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ ٹھیک ہے، دوسری ایک آیت ہے جو آیت سورۃ الانعام کی ہے، آیت نمبر 93۔ یہ آیت بھی بہت زبردست آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، فی غمرات الموت، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کس کی طرف؟ اخرجوا انفسکم، ان سے ظالموں سے کیا کہیں گے؟ ظالموں سے کہیں گے ہاں اپنی جانیں نکالو، اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، یعنی اب تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، اپنی جانیں حوالے کرو۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، کہ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے علماء اکرام نے یہ استدلال کیا کہ فرشتوں کا ان کی طرف ہاتھ کا بڑھانا، کس کی طرف؟ ظالموں کی طرف، یہ ہے عذاب کے لیے، عذاب کے ساتھ، کہ فرشتے سختی کے ساتھ، عذاب کے ساتھ ان کی جانوں کو کیا کریں گے؟ قبض کریں گے۔ اور دوسری آیت کے اندر ہے کہ فرشتے کافروں پر جو ہے کافروں کو ماریں گے بھی جب وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 50 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان سے کہا جاتا ہے کہ اب کیا کرو؟ حریق کا، جلنے کا عذاب چکھو. دوسری بات علماء نے یہ کہی کہ یہ جو خطاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کہا، یہ خطاب ان کے لیے موت کے وقت ہے، اور فرشتوں نے یہ خبر دی، اور فرشتے اس چیز کے اندر کیا ہے؟ صادق ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں. فرشتوں نے کہا کہ اب تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اب تمہیں کیا جائے گا؟ ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا. اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ الیوم تجزون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس سے مراد عذاب قبر ہے. اسی طریقے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101 ہے، 101، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو دوہری سزا دیں گے. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن، ہم انہیں ڈبل سزا دیں گے، دوہری سزا دیں گے. ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر وہ بڑے باری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ ہم اسے ڈبل عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے باری عذاب کی طرف بھیجا جائے گا، یعنی آخرت کا عذاب، اور دوہرا عذاب دیں گے، اس سے مراد قبر کا عذاب ہے. اور شیخ صالح سندھی کہتے ہیں کہ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے کہ انہم سیعذبون مرتین فی الدنیا، کہ دنیا کے اندر ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، پھر وہ جو ہے وہ آگ کے عذاب کی طرف پیش کیے جائیں گے. فاما المرتین اللتین فی الدنیا، جہاں تک رہا اس چیز کا تعلق کہ دنیا میں ان کو دوہرا عذاب کیا جاتا ہے، تو کہا کہ اس تعلق سے علماء کے جو ہے مختلف اقوال ہیں، اور اس کا جو خلاصہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے قبر کے اندر جو ہے عذاب دیا جاتا ہے منافقین کو اور کافرین کو، یا اسی طریقے سے جو گنہگار لوگ ہیں. یہ اور بھی آیت ہیں قرآن کریم کی، سورہ طہ کی آیت ہے، آیت نمبر 124، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 124، اللہ سبحانہ تعالیٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میری ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں. تو مفسرین نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو بیان کیا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو یہاں پہ ہے کہ ان کی زندگی کو ہم تنگی میں ڈال دیں گے، اس سے مراد قبر کا عذاب ہے، اس سے مراد قبر کا عذاب ہے. اب وہ احادیث بہت یعنی اس تعلق سے بہت آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، سورۃ الرعد کی مشہور آیت ہے. اس آیت سے بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن ہم نے یہ چند آیات بیان کی کیونکہ درس مختصر ہو. سنت سے دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1375، جس کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وقد وجبت الشمس، سورج غروب ہو چکا تھا، فسمع صوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی، یعنی ایک آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہود تعذب فی قبورها، کہ یہ یہودیوں کی آواز ہے جن کو قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، یہودی پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا، اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ قبر کے اندر عذاب برحق ہے. اسی طریقے سے ایک اور جو روایت ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2868، 2868. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیتے تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں مردوں کو جو قبروں کے اندر عذاب ہوتا اس عذاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنا دیتا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ قبر کا عذاب کیا ہے، ثابت ہے. اسی طریقے سے سنن نسائی کی ایک روایت ہے 2057 اور 2060 پہ
جو ہے آپ کو 2060 پہ آپ کو اسلام 360 پہ مل جائے گی، 2060 پہ سنن نسائی کی روایت، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی قبر کے اندر جب عذاب دیا جاتا ہے تو اس مردے کی جو چیخنے کی جو آواز ہے اس کو چوپائے بھی سنتے ہیں، اس کو چوپائے بھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں حکم دیا کہ تم جو ہے عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر تم مردوں کو جو ہے اپنی قبروں کے اندر دفنانا نہ چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب جو ہے تمہیں جو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اس کو سنا دے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تو شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ فرماتے کہ اس کی 3 تفسیر اہل علم نے بیان کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو عذاب کے ڈر کی وجہ سے قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں یہ دعا کرتا، اور یہ قول جو ہے یہ اتنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام تو یہ چیز جانتے تھے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، تو صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ بات کہنا کہ تم یعنی مردوں کو قبر کے عذاب کی خوف دفنانا، یہ چیز درست نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اس ڈر کی وجہ سے کہ قبرستان تمہارے قریب ہے، تاکہ ان کے عذاب کی وجہ سے، ان کی آواز کی وجہ سے تمہیں جو ہے پریشانی ہو، تو تم جو ہے اس لیے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ یعنی اگر آواز قبروں سے آنے لگے اور قبرستان جن گھروں کے قریب ہوں اگر مردوں کو دفنایا جائے آواز آنے لگے تو جو لوگ قبرستان کے قریب رہتے ہیں ان کا دین جینا دشوار ہو جائے، تو اس وجہ سے تم جو ہے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ پھر تیسری وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر مجھے تمہاری موت کا یعنی خوف نہ ہوتا کہ یعنی تم جو یعنی مردوں کے جو یہ عذاب قبر کی جو آواز ہے، یہ آواز اگر تم سنتے تو ہو سکتا ہے تم مر جاتے، اس لیے جو ہے اس وجہ سے جو ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا۔ خیر یہ روایت اسی طریقے سے ایک روایت ہے جس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 1375 نمبر پہ جو ہے نقل کیا ہے، 1372 یہ حدیث بہت زبردست حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان یہودیۃ دخلت علیہا، ایک یہودی عورت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، فذکرت عذاب القبر، اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، فقالت لها، اور اما عائشہ سے کہا، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قبر کے عذاب کے تعلق سے، فقال نعم عذاب القبر حق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، انا فرماتی ہیں، فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر، کہ اس کے بعد میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر اس حال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نماز پڑھتے اس میں عذاب قبر سے کیا کرتے؟ پناہ مانگتے، عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔ تو عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے، عذاب قبر کیا ہے؟ یہ برحق ہے۔ دوسری ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 1377 پر 1377 اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 588 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنة المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حدیث کے اندر 4 چیزوں سے پناہ طلب کی، اس میں سے ایک عذاب قبر ہے۔ اگر عذاب قبر برحق نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعا کرتے؟ ٹھیک ہے، اور اس تعلق سے اور بھی جو ہے اور بھی احادیث ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کان یعلمہم ھذا الدعاء کما یعلمہم السورۃ من القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ طلب کی ہے، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے سکھائی جیسے قرآن کی صورت نے سکھائی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ایک اور دلیل ہے، بہت زبردست حدیث ہے یہ، اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر 4271، اسلام 360 پہ آپ کو یہ حدیث اس نمبر پہ مل جائے گی 4270، اور مشکات المصابیح کے اندر، تخریج مشکات المصابیح کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں اس حدیث کو غالباً صحیح کہا ہے یا حسن کہا ہے، حدیث نمبر 1632 1632 آپ کو اسلام 360 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نسمۃ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الى جسده يوم يبعث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درخت میں لٹکتی رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اپنے اصلی بدن میں لوٹ جائے گی۔ اس حدیث سے قبر کی نعمت کا پتہ چلا، اور اسی طریقے سے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے، میں آپ کو حوالہ بتا دیتا ہوں، آپ لوگ جو ہے پڑھ لیجئے گا اور اس کا مختصر آپ کے سامنے مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 4753 پہ اس روایت کو نقل کیا ہے، جس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دیتا ہے، اور ان کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جیسے جنت کی پاکیزہ ہوا ان تک پہنچتی ہے، اور اگر برا انسان ہے تو اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ لوگ پڑھ لیجئے، تو اس حدیث سے بھی عذاب قبر اور قبر کی نعمت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 2520 پہ نقل کیا ہے، جو شہیدوں کے تعلق سے ہے، وہ یہ حدیث بھی آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم وہ مسائل پڑھیں گے جن کا تعلق عذاب قبر سے ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ میں مختصراً بیان کروں گا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ قبر کا جو عذاب ہے اور قبر کی جو نعمت ہے، کیا اس کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے ہے یا دونوں سے ہے؟ یعنی قبر کا عذاب اور قبر کی نعمت صرف روح کو ملے گی یا صرف بدن کو ملے گی یا دونوں کو ملے گی؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کے اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، اس میں سے 3 اقوال شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں، تو وہ میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں سے راجح جو قول ہے اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلا قول یہ ہے کہ قبر کا جو عذاب اور نعمت ہے یہ صرف روح کو ملے گی، جسم کو نہیں، لیکن یہ قول صحیح نہیں، شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ یہ قول وَهَذَا قَوْلٌ مُنْكَرٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، کہ یہ قول منکر ہے عام اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قبر کا عذاب جسم پر واقع ہوگا، روح پر نہیں، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ قول بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عذاب اور نعمت روح پر بھی ہوتی ہے اور بدن پر بھی، کہ یعنی روح کو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بدن کو بھی، دونوں کو ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے عذاب بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے عذاب بھی ہے۔ اور یہ جو مذہب ہے یہ سلف کے ائمہ بڑے بڑے ائمہ کا ہے۔ ان کے قول کے اندر ایک بات اور ہے کہ ان کا قول یہ ہے کہ عذاب اور نعمت یہ روح پر، عذاب اور نعمت یہ واقع ہوتی ہے روح پر اور بدن دونوں پر ایک ساتھ، کہ روح بھی نعمت سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور اسی طریقے سے عذاب جو ہے وہ یعنی بدن پر بھی ہوتا ہے اور روح پر بھی ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قبر کا عذاب ہے، یعنی بعض سلف نے اس کی تفصیل کی
کہ قبر کا جو عذاب ہے یہ صرف کس کو ہوگا؟ یہ صرف بدن کو ہوگا، روح کو نہیں ہوگا۔ بعض سلف کا تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بل العذاب والنعیم علی النفس والبدن جمیعا، کہ عذاب بھی نفس اور بدن، روح اور بدن دونوں پر ہوگا، اہل سنہ والجماعہ کے اتفاق کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور یہ قول دلائل کی زیادہ قریب ہے، اور جو اس تعلق سے حدیث جو ابھی ہم پہلے پڑھے ہیں، سنن ابن ماجہ والی حدیث نمبر 4271 4271، اور مشکات المصابیح کے اندر 1632 ہم پڑھے کہ جو ہے مومن کی روح جو ہے وہ یعنی جنت کے اندر جو ہے لٹکتی رہتی ہے، اور بعض روایات کے اندر یہ تفصیل ہے کہ تعلق، شیخ صالح سندین حفظہ اللہ نے بھی یہ چیز بیان کی ہے کہ یعلق ای یاکل و یرعى، یعنی جنت کے درختوں میں سے پھل کھاتی ہے اور چرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ روح بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور جسم بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے ایک اور حدیث ابو داؤد کی 4753 4735 حدیث ہے۔ اب ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ ہے قبر کے عذاب اور فتنے کے عذاب کے تعلق سے، کہ کیا قبر کا جو عذاب ہے یہ مسلسل کنٹینیو رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ عذاب الکافر لا شک انہ دائم، کہ کافر کو جو عذاب ہے، کافر کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔ اس کی دلیل سورۃ الغافر کی جو ابھی ہم پہلے ہی پڑھے، آل فرعون کے تعلق سے جو آیت ہے، نمبر 40 45 اور 46۔ اب رہا مسئلہ گنہگار کا، یعنی ایک آدمی مومن ہے، موحد ہے، لیکن گنہگار ہے، تو اس کے تعلق سے اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان عذاب عصاة الموحدین، کہ گنہگار توحید والوں کا جو عذاب ہے، ان میں سے بعض کو عذاب ہمیشہ رہے گا، بعض کا عذاب ختم ہو جائے گا، اور بعض کا عذاب ختم ہو جائے گا کس وجہ سے؟ جیسے کسی کی دعا کرنے کی وجہ سے، یا کسی ایسی نیکی کی وجہ سے جو وہ اپنی زندگی کے اندر کر گیا تھا، صدقہ جاریہ یا اور کوئی اور نیکی، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب جو ہے کنٹینیو اس پر رہے، ہمیشہ رہے۔ وفی الواقع ان لا دلیل علی الانقطاع بخلاف الاستمرار، تو حقیقت میں یہ ہے کہ یعنی عذاب کے منقطع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اہل علم نے قیاس کیا اس مسئلے پر کس چیز سے؟ کہ بمسئلۃ عذاب عصاة الموحدین۔ دیکھیے اہل علم کا استدلال، علماء کس طریقے سے جو ہے استدلال کرتے ہیں۔ اس تعلق سے تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ موحدین کا عذاب قبر میں جو ہے منقطع ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، کچھ دیر تک ہوا، کچھ دیر تک بعد کا۔ تو یہ استدلال کیسے کیا علماء نے، ان کے بعد کیا دلیل ہے؟ تو شیخ صالح سندی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ استدلال ایسے کیا کہ جو موحدین یعنی وہ گنہگار جو توحید والے ہیں، ان کو جہنم کے اندر ہمیشہ عذاب نہیں دیا جائے گا۔ بعض کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا، بعض کو ان کے گناہوں کے بقدر عذاب دے کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں ڈال۔ تو قیاس کیا اس پر کہ جب جہنم کا عذاب دائمی اور ہمیشہ نہیں ہوگا مومنوں پر، تو پھر عذاب قبر کا عذاب بھی بعض مومنین کے لیے نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب، ٹھیک ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ قبر کا عذاب ہمیشہ رہے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں، میں ایک حدیث صحیح بخاری کی آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا آپ کا حوالے دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ حدیث نمبر 3485 3485، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خصف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند یعنی پاجامہ جو ہے یا لنگی جو بھی ہے زمین سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خصف به، اس کو زمین کے اندر کیا کر دیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دسا دیا۔ فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ، اور وہ قیامت تک یوں ہی زمین کے اندر دستا چلا جائے گا، یعنی قیامت تک اس کو مسلسل یہ عذاب ہوتا ہی رہے گا۔
ایک حدیث حدیث الرؤیا ہے، بہت عظیم حدیث، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا یہ حدیث. میں اس حدیث کے دو ٹکڑے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 1386 1386 پہ بیان کیا ہے. بڑی طویل حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به الى يوم القيامة. حضرت جبریل نے فرمایا کہ یعنی جو خواب دیکھا ہے اس کے تعلق سے کہ وہ آپ نے جو خواب دیکھا کہ ایک آدمی کے جو ہے یعنی جو جبڑا ہے اس کو جو ہے چیرا جا رہا ہے، تو یہ وہ جھوٹا شخص ہے جو ایسا جھوٹ بولتا تھا جو پوری جو ہے دنیا کے اندر پھیل جاتا تھا. تو اس کے ساتھ یہ مسلسل یعنی جو یہ جبڑا چیرنے والا عذاب ہے یہ مسلسل اس کو ہوتا رہے گا قیامت کے دن تک. والذی رأیتہ یشدخ رأسہ، اور جو تم نے دیکھا کہ جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے پتھر سے، فرجل علمہ اللہ القرآن، تو یہ وہ آدمی تھا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کا علم دیا. فنام عنہ، تو اس نے یہ قرآن کے علم سے اس نے کیا کر دیا کہ یہ سویا رہتا تھا. فنام عنہ باللیل، رات کو سویا رہتا تھا. اور ولم يعمل فيه بالنهار، اور دن کے اندر اس پر عمل نہیں کرتا تھا. يفعل به الى يوم القیامہ، اس کے ساتھ مسلسل اس کے سر کو ایسی ہی قیامت تک کچلا، یعنی جو ہے یہ جو ہے سر جو ہے اس کا کچلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری حدیث ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 216، جس کے اندر عذاب قبر کا جو ہے ذکر ہے کہ اللہ کے نبی انہ مر بقبرین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا. فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو قبر کا عذاب ہے کسی بڑی چیز وجہ سے نہیں، یعنی ہمارے نزدیک وہ بڑی نہیں ہے تمہارے نزدیک، لیکن حقیقت میں وہ بڑی چیز ہے. ان میں سے ایک لا يستتر من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، جہاں تک رہی دوسرے کی بات وہ چغلی کیا کرتا. نمیمہ اور غیبت کے اندر فرق ہے، میں پہلے بتایا. غیبت اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے اندر کوئی برائی موجود ہے اس کا ذکر کرنا، اور نمیمہ دو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کے لیے یعنی ادھر کی بات ادھر کرنا، جس کو ہم آسان زبان کے اندر کہہ سکتے ہیں لگائی بجائی، یعنی دو آدمیوں کے درمیان فساد کرانا، لڑائی کرنا، اس کو نمیمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی جو ہے اور ایک حدیث جو اس کے استمرار پر یعنی قبر کا عذاب جو ہے یہ دائمی ہوتا رہے گا. سورہ یاسین کی آیت ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 اور 51 اور 50. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکی تو سور کے جب پھونکی جائے گی فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف چلنے لگیں گے، تیز تیز چلنے لگیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، پھر وہ کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے بیدار کر دیا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا. هذا ما وعد الرحمن، یہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا. تو یہ آیت جو ہے یہ دلالت کرتی ہے اس چیز پر کہ جو یہ عذاب ہے یہ مسلسل ہوتا رہے گا. اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ قبر کے عذاب کو آخر ہم سے کیوں چھپایا گیا، قبر کے عذاب کو ہم سے کیوں چھپایا گیا، ہمیں کیوں نہیں جو ہے قبر کا عذاب سنایا گیا، جو ہے دکھایا گیا یا سنایا گیا. اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ اس کی حکمتیں بہت ساری ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بہت ساری حکمتیں، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا اللہ تدافنوا، کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں یہ دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سنا. تو کہتے ہیں کہ ایک پہلا سبب تو یہ ہے. دوسرا سبب، اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم اور کتنی
اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ان فی اخفاء ذلک سترا للمیت، اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں کی کتنی پردہ پوشی کرتا ہے، کس طریقے سے اپنے بندوں کو بدنامی سے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے۔ شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبر کے عذاب کو اس لیے چھپایا ہے تاکہ میت کے اوپر پردہ رہے۔ اگر قبر کا عذاب ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ میت کو سمجھ لیتے کہ یہ تو بری میت تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو چھپا دیا تاکہ میت کے لیے میت کی پردہ پوشی ہو جائے۔ نمبر 3، یہ بھی بہت عظیم حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ ان فیہ عدم ازعاج لأہلی، کہ قبر کے عذاب کو چھپایا جانا، اس پہ حکمت، یعنی اس کو چھپایا جانا ایک حکمت یہ ہے تاکہ میت کے، جو میت قبر کے اندر ہے، اس کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ جب اس کے گھر والے میت کی عذاب کو دیکھیں گے یا سنیں گے تو وہ بے چین ہو جائیں گے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو چھپا دیا۔ نمبر 4، عدم تخجیل اہلی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبر کے عذاب، میت کے عذاب کو چھپا اس لیے تاکہ میت کے اہل والے، جو فیملی والے ہیں، ان کی رسوائی نہ ہو۔ اگر دنیا والے بہت خطرناک ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کے شر پسندوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر قبر کا عذاب ظاہر کر دیا جاتا تو جو اس کے اہل والے ہیں، لوگ بیچارے ان کو پریشان کر دیتے، دیکھو یہ ان کا لڑکا ہے، دیکھو یہ ان کا والد ہے، دیکھو یہ اس کا شوہر ہے، دیکھو یہ اس کا بھائی ہے، دیکھو یہ اس کی بہن ہے، اس کو قبر کا عذاب ہو جا رہا ہے، یہ ایسا تھا ایسا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے چھپا دیا۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو نہ چھپاتا تو ممکن تھا کہ ہم ہلاک ہو جاتے۔ جب ہم قبر والوں کی چیخ و پکار سنتے تو قریب تھا کہ ہمارے دل پھٹ جاتے، قریب تھا کہ ہم بے ہوش ہو کر مر جاتے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو چھپا دیا۔ 6ٹھی وجہ یہ ہے، اور یہ وجہ بہت زبردست ہے، کہ اگر انسانوں کو قبر والوں کا عذاب سنا دیا جاتا لَكَانَ الْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ بَابِ الْإِيمَانِ بِالشَّهَادَةِ لَا مِنْ بَابِ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ، اگر قبر کا عذاب سنا دیا جاتا تو پھر قبر پر ایمان لانا، عذاب قبر پر ایمان لانا، من باب الایمان بالشہادہ، گواہی دینا تھا کہ ہم نے تو قبر کا عذاب دیکھ لیا، ہم گواہی دے رہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ لا من باب الایمان بالغیب، غیب پر ایمان نہیں ہوتا، جبکہ قبر کے عذاب پر ایمان لانا، یہ کس چیز پر ایمان لانا ہے؟ غیب پر ایمان لانا ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی عذاب کو سنا دیتا، واضح کر دیتا، تو پھر یہ چیز غیب پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا؟ تو وحینئذ تفوت مصلحت الامتحان، اور اگر یہ عذاب سنا دیا جاتا تو پھر یہ جو امتحان کی مصلحت ہے یہ فوت ہو جاتی۔ لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعا، اس لیے کہ پھر تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ایمان لے آتے، پھر فرق کیا رہتا مومن کے اندر اور دوسرے کے اندر؟ تو مومنوں کی عظیم خوبی کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، تو یہ ایک عظیم، یہ جو ہے قبر کے عذاب کو چھپانے کی حکمت ہے۔ 4تھی چیز ہے کہ قبر کے عذاب کے اسباب کیا ہیں، یہ میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک سبب النمیمہ، یعنی لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرنا، اور دوسرا سبب ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو حدیث بتائی، ٹھیک ہے۔ تیسرا سبب ہے غنیمت کے مال میں سے خیانت کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کے تعلق سے یہ مسئلہ ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت 6707 6707 آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور نمبر 4 ہے قبر کے عذاب کے اسباب میں سے اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا مردوں کے لیے۔ آخرت کے اندر تو عذاب ہے ہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں دیکھے گا اور اس کا وہ حصہ جہنم کے آگ میں ہوگا، لیکن قبر کے عذاب کے اسباب میں سے بھی ہے یہ، ٹھیک ہے۔
اور یہ روایت ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکے. 7واں سبب ہے زنا اور 8واں سبب ہے سود کا کھانا. اور اس کی دلیل حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رویا ہے جو ہم پہلی تھوڑی دیر پہلے ہم پڑھ چکے. اب 5ویں چیز ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے کون سے اسباب ہیں, اور یہ چیز ہمارے لیے اہم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اسباب اختیار کرنے کی ہمیں توفیق فرمائے. تو شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبب مجمل, ایک تو مطلب مجمل سبب ہے, فعل سائر الحسنات, جتنی بھی نیکی کے کام ہیں یہ ساری نیکی کے کام انسان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیں گے. جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الروم آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا من کفر فعلیہ کفر, جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. ومن عمل صالحا, اور جس نے نیک اعمال کیے فلانفسہم یمہدون, اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوارتے ہیں, اپنی ہی آرام گاہ کو سنوارتے ہیں. تو نیک کام کرنے والے کی آرام گاہ قبر بھی ہے. اب اگر ایک انسان نیک عمل کرتا ہے تو اپنی آرام گاہ کو کیا کر رہا ہے, وہ سنوار رہا ہے, اس کو بہتر بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک سبب تو یہ جتنی بھی نیکیاں, یہ ساری نیکیاں جو ہے انسان کو عذاب قبر سے محفوظ. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو نیکیاں خصوصی طور پر جو ہے عذاب قبر سے انسان کو محفوظ کرتی ہیں. اس میں سے ایک چیز اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرنا, اور یہ ایک عظیم حدیث ہے, سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1663 1663, اور یہ حدیث آپ لوگ پڑھ لیجئے گا, میں سنا دیتا ہوں آپ لوگ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للشہید عند اللہ 6 خصال, شہید کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس 7 خصلتیں ہیں, 7 فضیلتیں. یغفر له فی اول دفعہ, شہید کا پہلی مرتبہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیتا ہے, مغفرت فرما دیتا ہے. وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اور شہید اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے جنت کے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, اور قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ, اور بڑے دن کی گھبراہٹ یعنی قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بھی جو ہے بچا لیا جائے گا. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ منها خیر من الدنیا وما فیہا, اور اس کے سر پر یاقوت کا تاج رکھا جائے گا, ایسا تاج رکھا جائے گا یاقوت کا جو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. وَيُزَوَّجُ 72 زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ, اور اس کی شادی 72 حوروں سے کی جائے گی. وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ, اور شہید کی سفارش اس کے 70 رشتہ داروں کے تعلق سے قبول کی جائے گی. اور یہ روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. نمبر 2, پیٹ کی بیماری میں وفات پانے والا. سنن نسائی کی روایت ہے 2051 آپ کو جو ہے یہ روایت آپ کو مل جائے گی, آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, اور تیسرا سبب ہے ہر رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرنا, اور یہ روایت آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, چوتھی چیز ہے کثرت سے عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عذاب قبر سے پناہ مانگنی سکھائی. اب ایک آخری مسئلہ ہے جو مختصر آپ کے سامنے ذکر کر کے انشاءاللہ ہم درس کو ختم کریں گے کہ قبر کے عذاب کا انکار کن لوگوں نے کیا. تو خوارج ایک فرقہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری زمانے میں جو ظاہر ہوا, اور اس کو ہم انشاءاللہ کبھی تفصیل سے پڑھیں گے کہ خوارج کیا فرقہ ہے, ابھی وقت نہیں ہے. تو خوارج اور بعض معتزلہ جیسے زرار بن عمرو اور بشر المریسی وغیرہ, ان لوگوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا, مکمل طور پر قبر کے عذاب کا انکار کیا. اور خوارج کا قاعدہ کیا ہے, ان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن کے اندر ہے اسی چیز کو ثابت مانتے ہیں, جو حدیث کے اندر نہیں ہے اس کو ثابت نہیں مانتے. تو لہذا ان کا یہ باطل عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عذاب قبر قرآن کے اندر موجود نہیں, عذاب قبر اور نعمت کا ذکر تو وہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کا حالانکہ عذاب قبر کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. دوسرا فرقہ ہے بعض معتزلہ, واصل بن عطا ایک فرقہ معتزلہ ایک فرقہ تھا جو اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوا. یہ کہتے ہیں
کہ جو عذاب قبر ہے یہ عذاب قبر یہ جو ہوگا یکون بین النفختین علی من خرج من الایمان، کہ یہ جو دو سور پھونکی جائے گی اسرافیل کی، اس کے درمیان یہ عذاب قبر ہوگا. کن لوگوں کو؟ جو لوگ ایمان سے نکل گئے. اور ان کے نزدیک ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان عصاة الموحدین قد خرجوا علی الایمان، جو لوگ یعنی موحدین گنہگار تھے وہ لوگ ایمان سے نکل گئے، اس لیے ان کو بھی جو ہے کیا ہے عذاب ہوگا. اور تیسرا مذہب ہے جبائی وغیرہ اور اس کے بیٹے وغیرہ. قبر کا جو عذاب ہے یہ کفار پر اور فاسقوں پر جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان پر واقع ہوگا، لیکن مومنوں پر نہیں واقع ہوگا، مومنوں پر واقع نہیں ہوگا. اور یہ قول جو ہے یہ باطل ہے. اور اہل سنہ والجماع کا قول کیا ہے؟ اہل سنہ والجماع کا قول یہ ہے، اہل سنہ والجماع کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب واقع ہوگا ہر فاسق پر بھی. اور یعنی ان کا یعنی کیا کہتے ہیں جبائی وغیرہ ان کا جو عقیدہ ہے ان کے بیٹے کا کہ عذاب قبر فاسق پر بھی واقع ہوگا، جبکہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر یعنی مومن پر موحد پر جو گنہگار اس پہ حتمی نہیں ہے، تمام پر حتمی نہیں، ممکن ہے ہو اور ممکن ہے نہ ہو. اور دوسری بات جو اہل سنہ والجماع نے یہ کہی کہ انہم یقولون ان العذاب دائم علی کل فاسق، کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو عذاب ہے یہ فاسق پر ہمیشہ کے لیے ہوگا. اہل سنہ والجماعہ نے کہا کہ نہیں، ہمیشہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر چاہا تو ان کا عذاب منقطع ہو جائے گا، جیسا کہ جہنم کے عذاب پر قیاس کرتے انہوں نے یہ بات کہی جو ہم پہلے پڑھ چکے. چوتھا مذہب ہے بعض معتزلہ کا. یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ان المعذبین یعذبون فی القبر، کہ بعض جو یعنی قبروں کے اندر جو عذاب دیا جائے گا یہ ان کو عذاب تو دیا جائے گا، لیکن قبر کے اندر ان کو عذاب کا شعور اور احساس نہیں ہوگا. یہ شعور اور احساس ان کو تب ہوگا جب ان لوگوں کو حشر کیا جائے گا، ان کو اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ باتیں تھیں عذاب قبر کے تعلق سے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا. انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم الساعہ یعنی قیامت کے تعلق سے پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قبر کی نعمتوں کا مستحق بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تمام اسباب سے محفوظ فرمائے جو اسباب عذاب قبر کا سبب ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ سارے اسباب ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو اسباب یعنی قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم موحدین میں سے اور موحدات میں سے جو لوگ بھی وفات کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے. اگر کوئی قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی عذاب کو نعمتوں کے اندر بدل دے. ہم لوگوں میں سے جس کے والدین فوت ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے. اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جو ہے قبر کے اندر نعمتیں پہنچائے، ان کے لیے جنت کا بچھونا بچھائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اور ہماری امت کے وہ علماء جن کے علم سے ہم نفع بخش ہو رہے ہیں، جو مر چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے. جو زندہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی عمروں کے اندر برکت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفع بخش علم نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.